رسول اللہ کے زمانے میں بھی اس طرح کی صورتحال تھی، رسول اللہ کے جانے کے بعد مسلمانوں کے دور عروج میں بھی یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ کیا ہمارے علماء کو جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ کوڑوں سے ان کی پیٹیں چھین لی گئی؟ کیا انہیں پھانسی کے پھندوں پر نہیں لٹکایا گیا؟ کیا انہیں طرح طرح سے آزمایا نہیں گیا؟ کیا ہماری حکومتیں آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑتی تھی؟ سب کچھ ہوتا رہا ہے دنیا میں۔ عین یہی صورتحال ہوتی تھی جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا تھا، جب ظلم کا راج ہوتا تھا، جب مظلوم ظلم کی چکی میں پستے تھے، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ اب انبیاء نہیں آئیں گے تو یہ کام، یہ کار نبوت، یہ امت کے حوالے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اسی طرح اجتماعی زندگی میں ہمارا جو ویلیو ہے، ہماری جو قدر ہے، وہ ایمان ہے، وہ صبر ہے، اور ہمارا جو ڈرائیونگ کوشچن ہے وہ جد و جہد ہے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ جو میرے نزدیک سب سے بڑا طبقہ ہے، میجورٹی ہے، وہ طبقہ وہ ہے جو ڈیسنسیٹائزڈ ہے، بے حسی کا شکار ہے۔ اس کے صبح شام اور دن رات ویسے ہی گزر جاتے ہیں، ان میں کوئی مقصدیت نظر نہیں آتی، دینی مقاصد تو دور کی بات، کچھ زندگی میں کچھ بننے کا، سنورنے کا، بڑا ہونے کا، پیسے کمانے کا، دنیا میں نام کمانے کا، یہ بھی حوصلہ نہیں پایا جاتا۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ گراں قدر بزرگوں، آج کے اس خطاب عام میں شریک نوجوانوں، دوستوں، خواتین و حضرات، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ شہر لکھنؤ کے عمائدین، صنادید شہر، دانشوروں سے ملاقات کا، اظہار خیال کا، تبادلہ خیال کا ایک موقع ملا۔ اس سے پہلے بھی آپ کے درمیان حاضر ہونے کا شرف ملا تھا، اور آج بھی انہوں نے طلب کیا، ہمارے ذمہ داروں نے، اور حکم دیا کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کے موضوع پر اظہار خیال کروں۔ آج ہندوستانی مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن جو نیا سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے حوالے سے بری خبر لاتا ہے۔ حالات دباؤ پیدا کر رہے ہیں، اچھے نیوز، اچھی خبریں بہت کم سننے کو ملتی ہیں۔ اس پس منظر میں مسلمانوں کو میں نے دیکھا کہ 3 بڑے طبقوں میں، یا 3 بڑی کیٹیگریز میں، یا 3 بڑے گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ جو میرے نزدیک سب سے بڑا طبقہ ہے، ہیوج میجورٹی ہے، وہ طبقہ وہ ہے جو ڈیسنسیٹائزڈ ہے، بے حسی کا شکار ہے۔ اس کے صبح شام اور دن رات ویسے ہی گزر جاتے ہیں، ان میں کوئی مقصدیت نظر نہیں آتی، دینی مقاصد تو دور کی بات، کچھ زندگی میں کچھ بننے کا، سنورنے کا، بڑا ہونے کا، پیسے کمانے کا، دنیا میں نام کمانے کا، یہ بھی حوصلہ نہیں پایا جاتا۔ ان کی زندگیاں بے مقصد اور بے مصرف گزر رہی ہیں، اور انہیں پتا بھی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جس طرح سے آپ اس وقت سینسیٹیو ہیں ایشوز کو لے کر، انہیں کچھ نہیں معلوم۔ رات کے 12، 1، 2 بجے
مسلم محلوں کے بیچ میں چلے جائیں، وہ نوجوان بیٹھے ہیں اور گپ پھانک رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک گیجٹ موجود ہے، اور بس اس کے نتیجے میں وہ ایک مصنوعی تعلقات تو بنائے ہوئے ہیں دنیا سے، لیکن حقیقی رشتوں سے کٹے ہوئے ہیں، سماج سے کٹے ہوئے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا اچھا ہو رہا ہے، کیا برا ہو رہا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اور اس میں جب غلط استعمال میں نوجوان اترتے ہیں تو بے شمار سماجی برائیوں اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور آئے دن یہ مسائل میرے پاس بھی آتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگیاں اجیرن بن گئی ہیں، ان کی خوشیاں لٹ گئی ہیں، وہ صرف ورچوئل دنیا میں کبھی یوں ڈالتے ہیں، کبھی دو آنکھ پر دو لو کے نشانات ہوتے ہیں، کبھی مسکراہٹ کی ایموجی ڈال دیتے ہیں، لیکن حقیقی مسکراہٹ ان کی زندگیوں سے غائب ہے۔ ایک طبقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طبقہ ہے جو حالات جو کچھ ہو رہے ہیں اسے لے کر وہ ڈپریسڈ ہے۔ پہلا طبقہ ڈی سینسیٹائزڈ ہے، دوسرا طبقہ ڈپریسڈ ہے، وہ شدید دباؤ اور تناؤ کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ وہ جو خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں اس کے نتیجے میں وہ دل شکستہ ہوئے جا رہے ہیں، وہ مایوس ہو رہے ہیں، وہ ہمت ہار رہے ہیں، وہ شکست خوردگی کے احساس میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ اور جب لاچارگی، بیچارگی، ہوپلیسنس، ہیلپلیسنس، ڈس ایلیوژنڈ، ڈیمپنڈ موڈ، جب اس کیفیت سے وہ دوچار ہوتے ہیں تو اندر سے کبھی غصے کا لاوا پھٹ پڑتا ہے۔ ان کے فیس بک پیجز میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ امت کی جماعتوں کو برا بھلا کہنا، امت کی قیادت کا رونا، امت کے لٹ جانے پٹ جانے کا ماتم کرنا، یہ ان کے فیس بک کے والز میں آپ پائیں گے، یہ ان کے واٹس ایپ کے پیجز میں آپ پائیں گے۔ غصہ ہے، غضب ہے، غم ہے، مایوسی ہے، تکلیف ہے انہیں، اور اس تکلیف کا اظہار جب کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو تھوڑی بہت کرن امید کی نظر آتی ہے اسے بھی بجھا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دوست مزاحیہ طور پر کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ امید میں مایوسی کی کرن ہیں۔ مایوسی میں امید کی کرن نہیں ہے، بلکہ جو کرن امید کی نظر آتی ہے وہ بھی انہیں نظر نہیں آتی۔ There is no light at the end of tunnel، جیسے کہا جاتا ہے کہ سرنگ کے اس پار جو ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے وہ بھی انہیں نظر نہیں آتی۔ وہ مایوس ہیں، وہ مغموم ہیں، وہ دل شکستہ ہیں، وہ بیزار ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو ہوپ فل ہے، جو پر امید ہے۔ انسانی فطرت کو وہ طبقہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ انسانی فطرت دیر یا سویر اپنی راہ راست پر آئے گی۔ وہی پر امید طبقہ، وہی طبقہ جو دنیا میں کچھ کر سکتا ہے، جسے معلوم ہے کہ اس طرح کی صورتحال پہلی مرتبہ دنیا میں نہیں آئی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی اس طرح کی صورتحال تھی۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد مسلمانوں کے دور عروج میں بھی یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ کیا ہمارے علماء کو جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا کوڑوں سے ان کی پیٹیں چھل لی گئی؟ کیا انہیں پھانسی کے پھندوں پر نہیں لٹکایا گیا؟ کیا انہیں طرح طرح سے آزمایا نہیں گیا؟ کہ ہماری حکومتیں آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑتی تھی؟ سب کچھ ہوتا رہا ہے دنیا میں۔ 1857 کی یاد آپ کر لیجئے، میں آگے اس کا اور تذکرہ کروں گا۔ 1947 کے وہ ایام یاد کر لیجئے، آزادی اور تقسیم ہند۔ اور آزادی اور تقسیم ہند کے مسلسل بعد 20 سال تک جو تقسیم کی سزا یہاں کے مسلمانوں نے بھگتی ہے، اور بالخصوص اتر پردیش کے مسلمان، میں تو بنگلور سے آتا ہوں، یہاں اس کی مار پڑی ہے۔ تو ان سب مرحلوں سے مسلمان گزرے ہیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ سب کچھ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہی کے حالات میں اصل میں اولو العزم لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ بعین ہی وہی ایام ہیں
اگر نبیوں کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو ایک نبی آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ نبیوں کا سلسلہ ختم کیا۔ عین یہی صورتحال ہوتی تھی جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا تھا، جب ظلم کا راج ہوتا تھا، جب مظلوم ظلم کی چکی میں پستے تھے، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ اب انبیاء نہیں آئیں گے تو یہ کام، یہ کار نبوت، یہ امت کے حوالے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہی وہ عزم لے کر آج اس مجلس میں آپ شریک ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ جو دیتا ہے دنیا میں اسے عزت ہوتی ہے، جو لیتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے اس دنیا کو دینے کے لیے۔ تو یہ تین طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیسینسٹائزڈ، یعنی بے حسی کا شکار ہے۔ دوسرا طبقہ ہے ڈس ایلیوژنڈ، یعنی اسے کوئی روشنی نظر نہیں آتی، مایوسی ہی مایوسی ہے اور لاچارگی کے احساس میں وہ ڈوبا ہوا ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو چھوٹا سا طبقہ ہے، پر امید ہے، دینے کا جذبہ رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ حالات کیسے ہی ناگفتگی کیوں نہ ہو، ہماری ذمہ داری ہمیں ادا کرنی ہے۔ یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ مایوس نہیں ہوتا، اسے معلوم ہے کہ آخر کار حق کو سربلندی ہونی ہے، حق ہی کا بول بالا ہوگا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا کرے گا، عزت سے سرفراز کرے گا، علو، بلندی، سرفرازی، کامیابی ان کے مقدر ہے، ان کے قدم چومے گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح کی کیفیت سے صحابہ کرام بھی دو چار تھے۔ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شدید چوٹ لگی تھی، جنگ کا پانسا پلٹا، جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی، مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا، 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہید ہو گئے، پورا مدینہ ماتم کنا تھا، مسلمانوں کی صفوں میں ماتم بچھ گئی تھی۔ اسے اور بڑھاوا دے رہے تھے منافقین، کہنے لگے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی، مدینے میں رہ کر لڑا جاتا، مدینے سے باہر نہ جاتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر کچھ لوگ دل شکستہ ہو گئے تھے، جن کے ایمان کمزور تھے۔ جو کمزور دل کے لوگ تھے وہ گھٹنے ٹیک رہے تھے، منافقین انہیں اور اکسا رہے تھے، اور کچھ لوگ غم کے مارے سوچ رہے تھے جب یہ خبر ملی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، تو ان میں سے کچھ لوگ تھے جو دل شکستہ تھے، بزدل ہو چکے تھے، وہ ان کا منہ جدھر کو سمایا ادھر کو بھاگنے لگے۔ لیکن کچھ صحابہ تھے جنہوں نے سوچا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہمارا دنیا میں رہنا کیا فائدہ ہے، چلو جہاد کرتے ہیں اور اسی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ڈپریشن کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو سمجھتے ہیں کہ سب فرار کی راہ اختیار کی جائے، اور ایک وہ جو یہی وقت سے کام کرنے کا، اس میں ہماری زندگی لگ جائے، اسی میں موت آ جائے، اس سے بڑی سرفرازی ہماری کچھ نہیں ہے۔ یہ مدینے میں وہ صورتحال تھی جس میں یہ آیتیں نازل ہوئی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، وہن سے یہ لفظ نکلا ہے، قرآن میں یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے۔ ان اوہن البیوت، قرآن نے کہا کہ تمام گھروں میں کمزور ترین گھر لبیت العنکبوت، مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے وہ سب سے کمزور ترین ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تو اس میں کہا انی وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں خشک بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے مشن کو کوئی جاری نہیں رکھ سکے گا۔ کون جاری رکھے گا، مجھے اس کی فکر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اولاد ہو۔ ہمیں اولاد اس لیے چاہیے کہ ہماری پراپرٹی باقی رہے، ہمارا نام اونچا رہے، ہمارے بعد ہماری میراث وہ لے کر چلے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ اندیشہ نہیں تھا، یہ اندیشہ تھا کہ میرے جانے کے بعد میرا مشن کیا ہوگا۔ اوہن وہاں لفظ استعمال ہوا، وہن لفظ استعمال ہوا۔
वहन का लफ्ज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी हमें मिलता है। हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं, तिरमिज़ी में ये हदीस आई है और ये बहुत मारूफ हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों में एक वक्त ऐसा आएगा कि उन पर दुश्मन इस तरह से टूट पड़ेंगे जिस तरह से दस्तरखान पर लोग टूट पड़ते हैं। सहाबा इकराम को ताज्जुब हुआ, इसलिए कि अब तो मुसलमान जो है गालिब हो रहे थे, फतह पा रहे थे, तो क्या उस मुसलमानों की तादाद कम होगी? आपने फरमाया नहीं, मुसलमानों की तादाद ज्यादा होगी, लेकिन मसला ये होगा कि दुश्मनों के दिलों में मुसलमानों का रौब निकल जाएगा। जो वहन में मुब्तला होते हैं उन्हें दुश्मनों का रौब उनके दिल में घर कर लेता है। जो वहन में मुब्तला नहीं होते हैं इनका खौफ दुश्मनों के दिलों में पड़ता है। इतना फर्क आप समझ लीजिए। जो वहन में मुब्तला हुए उनके दिल में दुश्मनों का खौफ होता है, जो वहन में मुब्तला नहीं हुए इनका खौफ दुश्मनों के दिलों पर बैठता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुश्मनों का खौफ इनके दिल में घर कर जाएगा और दुश्मनों के दिलों में इनका खौफ निकल जाएगा। और फरमाया कि वहन का मतलब, साहबा ने पूछा तो कहा कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत अगर उनके दिलों में बैठ जाए, मौत से वो डरने लगे, तो फिर वो खस्स व खाशाक के बराबर हो जाते हैं, बेवजन हो जाते हैं। दुश्मनों को उनका कोई डर नहीं होता, दुश्मनों के पास उनका कोई वजन नहीं होता, वो बेवक्त और बेवजन हो जाते हैं और हल्के पड़ जाते हैं। ये वहन की जब बीमारियां थी, वला तहिनु, इसी से निकला है ये लफ्ज। अब उसके तर्जुमे में दिल शिकस्तगी का लफ्ज आया है, दिल शिकस्ता ना हो जाओ वगैरह। लेकिन ये है कि दुनिया परस्ती ये एक बड़ी बीमारी है, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक एहसास है जिसमें लोग मुब्तला हो जाते हैं, जिसके नतीजे में इंसान कमजोर पड़ जाता है। कुरान में बताया गया कि जो लोग दुनिया चाहते हैं, मन काना युरीदु दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अमालहुम फ़ीहा वहुम फ़ीहा ला युबख़सून। फिर कुरान ने कहा उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार व हबिता मा सनअू फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यामलून। कुरान ने कहा कि जो दुनिया चाहते हैं, जो उसकी जीनत चाहते हैं, उन्हें हम दुनिया ही में दे देते हैं और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। आखिरत में उन्हें नारे जहन्नम के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। जो कुछ दुनिया में उन्होंने किया वो सब गारत हो जाएगा, उन्हें आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया परस्तों को दुनिया में मिल गया, जो देना था अल्लाह ताला उन्हें दे देता है। दौलत चाहिए, घर चाहिए, नाम चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के बैडजेस चाहिए, मनसब चाहिए, ओहदे चाहिए, कार चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए, जो चाहे अल्लाह ताला दुनिया में दे देता है। लेकिन कुरान ने कहा कि उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार, आग के अलावा आखिरत में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। वह हबिता मा सनऊ फ़ीहा, दुनिया में जो कुछ उन्होंने बनाया वो सब जो है खत्म हो जाएगा, गारत हो जाएगा और आखिरत में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये है वहन, ये है दुनिया परस्ती। इससे मना किया गया वला तहीनु वला तहज़नु, हुज़्न। इसका तर्जुमा लोगों ने आमतौर पर सैडनेस से किया है, गम से किया है। लेकिन थोड़ा सा उसमें डिटेल में जाते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि वहन और हुज़्न दोनों मिलाकर एक लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है नेगेटिव इमोशंस। अरबी में यह हुज़्न का जो लफ्ज आया है ये सिर्फ गम के लिए नहीं आया है, नेगेटिव इमोशंस के लिए आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खासकर यंगस्टर्स हैं उनकी दिलचस्पी के लिए, कि दो चीजें हैं जो इंसान को नीचे खींचती हैं। इंसान को दे पेग यू डाउन, दे डोंट अलाउ यू टू फ्लाई हाई, दे ग्राउंड यू, जमीन में रोक देते हैं। दो चीजें ऐसी हैं, एक है नेगेटिव इमोशंस, जो लोग गुस्सा करते हो, जो लोग मायूस हो जाते हो, जो लोग गमज़दा हो जाते हो, जो लोग उकसाहट का शिकार हो जाते हो, जिन्हें मायूसी आ जाती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, सैडनेस है, गिल्ट फीलिंग है, हर्ट फीलिंग है, सुसाइडल टेंडेंसीज है, इन सब को नेगेटिव इमोशन कहा जाता है। नेगेटिव इमोशन से सब कुछ ही, जिनके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं वो नीचे हो जाती, दुनिया में वो तरक्की नहीं करते। इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए,
इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए ऊपर जाने के लिए, तरक्की करने के लिए। और जिनके पास नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो ग्राउंड जीरो हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। दूसरा एक होता है वो है लिमिटिंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ का मतलब है कि हमसे कुछ हो नहीं सकता। ये जो वला तहीनु में जो वहन है ना, ये असल में एक लिमिटिंग बिलीफ है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम कमजोर हैं, हम बेबस हैं, मजबूर हैं, मुझसे नहीं हो सकता। अगर मुझसे कहा जाए कि फलां काम करो तो मैं कहूँ कि साहब मेरी उम्र हो गई, नहीं कर सकता, मैं नया काम सीख नहीं सकता, मैं नई जुबान सीख नहीं सकता, मैं गैर मुस्लिमों में काम नहीं कर सकता, मैं मिनिस्टर से मुलाकात नहीं कर सकता, मैं पुलिस ऑफिसर से बातचीत नहीं कर सकता, मैं एप्लीकेशन लिख नहीं सकता, मुझे आता नहीं, मुझे जुबान नहीं आती, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, आई कांट डू दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। जब आदमी ये कहने लगता है तो उसको कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ। दिस इज लिमिटिंग यू, इट्स ए बिलीफ, इट्स नॉट ए फैक्ट। ये हकीकत नहीं है। आप चाहें तो हिंदी सीख सकते हैं, आप चाहें तो अरबी सीख सकते हैं, आप चाहें तो पुलिस ऑफिसर से मुलाकात कर सकते हैं, आप चाहें तो मिनिस्टर के दरवाजे पर जाकर खटखटा सकते हैं, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इतना हौसला दिया है, इतनी हिम्मत दी इंसानों के अंदर, लेकिन आप समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। जब सोचते हैं तो यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ, दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग बिलीफ। ये है वहन। पहले तो मैंने वहन को कुरान और हदीस से बताया, तारीख के हवाले से बताया, फिर मैं आपको बता रहा हूं वहन को साइकोलॉजी के मानों में, यानी कि दिस इज योर लिमिटिंग बिलीफ दैट यू कांट डू एनीथिंग, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्यूट रॉन्ग, दिस इज एब्सर्ड थॉट। ये हिमाकत है, ये बेवकूफी है, ये ना समझिए। ये आदमी ये कहे मुसलमान ये कि साहब अब मुसलमानों का यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हम बर्बाद हो गए, हम शिकस्तुर्दा हो गए, अब इस मुल्क में हम कुछ नहीं कर सकते। ये लिमिटिंग बिलीफ है। जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं, साइकोलॉजी कहती है कि वो इंसान ऊपर नहीं जा सकता। तो लिमिटिंग बिलीफ इंसान को नीचे ले आती है, नेगेटिव इमोशंस इंसान को नीचे ले आते हैं। ये दो चीजें जाती जिंदगी में भी, इज्तिमाई जिंदगी में भी। अगर आपने अपने आप को लिमिट किया तो समझ लीजिए कि नीचे आ गए। अगर आपने अपने आप को नेगेटिव इमोशन के अंदर मुब्तला कर रखा, समझ लीजिए कि नीचे आ गए। और साइकोलॉजी में है कि दो चीजें ऊपर ले जाते हैं इंसान। एक है वैल्यूज, अखदार। कदर क्या होती है? वो चीज जो आपको डिफाइन करती है। वैल्यूज आर योर आइडेंटिटी। वैल्यूज क्या चीज है? अखदार, वो आपकी पहचान है। अखदार वो चीजें होती हैं जिसे इंसान आखिरी दर्जे में कुर्बान कर सकता है, जान कुर्बान कर सकता है, लेकिन अपनी कदरें कुर्बान नहीं करता। कदरों को मजबूती से पकड़े रखता है और कदरें उसकी पहचान होती हैं। कदरों की खातिर इंसान कुर्बानी दे सकता है, लेकिन कदरों की कुर्बानी नहीं देता। जिस आदमी के पास वैल्यूज होते हैं वो तरक्की करता है। बिजनेस में जिसके पास ऑनेस्टी वो तरक्की करेगा, बिजनेस में जिसके पास इनोवेशन है वो तरक्की करेगा, बिजनेस में जिसके पास मेहनत है, सुबह शाम दिन रात काम कर रहा है, वो तरक्की करेगा। ये वैल्यूज हैं बिजनेस में ऊपर जाने के लिए। काहली करें, सुस्ती करें, रिसर्च ना करें, बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन ना करें, नई चीज आप इनोवेट करके ना लाएं, नीचे आ जाएंगे। वैल्यूज आपको ऊपर ले जाते हैं। इंफरादी जिंदगी में भी आप टीचर हैं तो आपकी कदर ये है कि आप नॉलेज के आदमी, नई तैयारी करते हैं, नई चीजों से वाकिफियत रखते हैं, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, नया अंदाज तदरीस इख्तियार करते हैं। दीज आर योर वैल्यूज, दिस इज योर आइडेंटिटी। वैल्यूज ऊपर ले जाते हैं। और दूसरी चीज है ऊपर ले जाने के लिए ड्राइविंग क्वेश्चन। जहन में यह है कि मैं कौन हूं, आदमी तलाश करना शुरू करता है। दिस इज योर ड्राइविंग क्वेश्चन, ये आपको ड्राइव करता है। हाउ कैन आई बी ए गुड फादर, मैं कैसे अच्छा बाप बन सकता हूं। मेरे घर में बाप की हैसियत से मेरा कमांड है, बाप की हैसियत से मेरा वजन नहीं है, बाप की हैसियत से मैं बच्चों की तरबियत नहीं कर सका। हाउ कैन आई बी ए गुड फादर। जब इंसान सोचने लगता है, दैट इज द ड्राइविंग क्वेश्चन, आपको आगे ले जा रहा है। हाउ कैन आई बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मैं कैसे कामयाब ताजिर बन सकता हूं। जब जहन में होगा तो आप यूट्यूब में जाकर तलाश करेंगे, आप काउंसलिंग लेंगे, आप 25,000 रुपए देकर किसी काउंसलर को बुलाकर बताएंगे ये मेरा बिजनेस है, मैं यहां स्टक हो रहा हूं, मुझे इससे निकालो। आप जो है 10,000 20,000 रुपए देकर ट्रेनिंग सेशन में जाएंगे। हाउ कैन आई बी ए गुड बिजनेसमैन, हाउ कैन आई बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ये ड्राइविंग क्वेश्चन इंसान को ऊपर ले जाता है। इसी तरह इज्तिमाई जिंदगी में हमारा जो वैल्यू है, हमारी जो कदर है, वो ईमान है, वो सब्र है। और हमारा जो ड्राइविंग क्वेश्चन है वो जिद्दोजहद है। कुरान ने कहा यमसस्कुम खरहुन फक़द मस्सल कौम कर्रुम मिथलुह व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اب اس وقت تم ریسیونگ اینڈ پر ہو، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے وہ لوگ ریسیونگ اینڈ پر تھے۔ آج اگر تم ریسیونگ اینڈ پر ہو، آج اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو بھی تو چوٹ لگی تھی۔ تم 800 سال حکمران رہے، اس کے بعد اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی سستی کاہلی اور ٹال مٹول اور دین کا محدود تصور اور آپسی اختلافات اور ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے جاری کرنا، اپنی صفوں کو ہم نے خود پھاڑا، جس کے نتیجے میں ڈاؤن ہو گئے۔ تو قرآن کہتا ہے کل ان کو چوٹ لگی تو آج تمہیں چوٹ لگی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو زمانے کے نشب و فراز ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتے رہتا ہے۔ کبھی کوئی ترقی کرتا ہے، کوئی نیچے آتا ہے، کبھی نیچے والا اوپر چلا جاتا ہے، اوپر والے نیچے آتے ہیں۔ عروج زوال کا ایک فلسفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایک قانون ہے، یہ اندھا قانون نہیں ہے، اصولوں پر مبنی قانون ہے، پرنسپلز ہے۔ آج اگر کسی کو ترقی ملی ہے تو تلاش کیجئے کیوں ترقی ملی۔ جن کے پاس کوئی نقطہ اتحاد نہ ہو وہ نقطہ اتحاد آرٹیفیشلی ایجاد کر کے قوم کو متحد کر سکتے ہیں۔ جو صبح 4 بجے اٹھ کر ان کے نوجوان میدان میں سرگرم عمل ہو جاتے ہوں، جو اپنی زندگیوں کو تیاگ کر دیتے ہوں، لے جا کر لگا دیتے ہیں کھریوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، آدیواسیوں کے درمیان گزار دیتے ہوں، جو ہسٹورینز کے درمیان کام کرتے ہوں، جو فلم پروڈیوسرز کے درمیان کام کرتے ہوں، جو شعراء کے درمیان کام کرتے ہوں، جو پروفیسرز کے درمیان کام کرتے ہوں، جو ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کے درمیان کام کرتے ہوں، جو پولیس کے اندر کام کرتے ہوں، جو عدالتوں میں کام کرتے ہوں، کام کریں، محنت کریں تو ترقی ہوتی ہے۔ عروج زوال کا فلسفہ ہے، قانون ہے، اندھا قانون نہیں ہے، ترقی ملتی ہے۔ تو یہ اصول ہیں، زوال کے اصول میں نے بتا دیے کیا ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کل ان کو چوٹ لگی، آج تمہیں چوٹ لگی ہے، کل ان کو ترقی ہوتی ہے، آج تمہیں ترقی ہوتی ہے، آج تمہیں زوال ہے اور انہیں عروج ہے۔ یہ عروج و زوال کو اللہ تعالیٰ پلٹتے رہتا ہے، الٹ پلٹ کرتے رہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ویلیو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں سچے ایمان والے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ ہماری پہچان ہے، شہادت حق کی ذمہ داری انجام دینے والے، دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے والے، اسلام کی تبلیغ کرنے والے، اسلام کا پیغام پہنچانے والے اگر تم بنو تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن سنو، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، برداشت تو کرتا ہے۔ اس کی مشیت کے تحت ظالموں کو اقتدار تو ملتا ہے لیکن اس کی رحمت ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اس کی مرضی ان کے ساتھ شامل حال نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہتے ہیں واللہ لا یحب الظالمین۔ تو یہ ویلیوز اوپر لے جاتے ہیں اور ڈرائیونگ کوشچن اوپر لے جاتے ہیں ہمیں، اور جنت تک جانے کا یہی راستہ ہے۔ حزن و ملال سے جنت نہیں جا سکتے، دل شکستگی کے ساتھ جنت کا راستہ کھلتا نہیں۔ غم و یاس سے جو لوگ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلتا نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ایسے خرامہ ٹہلتے ٹہلتے جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو تم میں جہد کار ہیں، کون ہے جو تم میں ایکٹیوسٹ ہیں، کون ہے جو تم میں سنگھرش کر سکتے ہیں، کون ہے تم میں جو جد و جہد کر سکتے ہو، یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور کون ہے جو پامردی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اپنے میدان میں جمے رہتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہے پامردی دکھانا، صبر کا مطلب ہے اپنے موقع پر جمنا، پیچھے نہ ہٹنا، آگے بڑھتے چلے جانا، جھکنا نہیں، دبنا نہیں، بکنا نہیں، خوف نہیں کھانا، اس کا نام صبر ہے۔ صبر کا غلط مفہوم تو ہم لوگوں نے اردو میں ایجاد کر لیا، عربی میں یہ مفہوم نہیں ہے، جمنے کا نام ہے، اصولوں پر کام کرنے کا نام ہے، جینا اور مرنا اصولوں کے لیے اس کا نام صبر ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 چیزیں انسان کو نیچے لے جاتی ہیں، ایک وہن ہے جسے ہم لمیٹنگ بلیف کہہ سکتے ہیں، اور ایک حزن ہے جو سارے نیگیٹو ایموشنز کے لیے ایک ورڈ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک ورڈ میں اسے سارے نیگیٹو ایموشن کا تذکرہ کر دے۔ نیچے لے جانے والے ہیں، اوپر لے جانے والی چیزیں ایمان ہے، خدا کی راہ میں جد و جہد ہے، شہادت حق ہے، صبر ہے، یہ چیزیں اوپر لے جاتی ہیں مومن کو۔ قرآن نے دونوں کو جو ہے انہی آیتوں میں سورہ
آل عمران میں جنگ احد کے بعد کے تبصرے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. یہ ہے وہن اور حزن، دونوں کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی. عظیم صلاحیتوں سے مالا مال انسان. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، دلی میں بھی تعلیم حاصل کی اور اس علاقے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی میں انہوں نے تقریباً 16 سال نوکری کی اور بڑے منصب پر پہنچ گئے. دیکھیے منصب، عہدہ، دولت، یہ سب ٹھوکر پر نصب العین کے ساتھ، مقصد کے سامنے. مقصد کی قربانی نہیں دی جاتی، آئیڈینٹی کی قربانی نہیں دی جاتی، نوکری کی قربانی دی جا سکتی ہے، دولت کی قربانی دی جا سکتی ہے. وہ کام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کیا. جہاد کا نعرہ لگایا، جنگ آزادی کی شروعات انہوں نے کی حکمانوں میں، اور اس کے نتیجے میں جب ان کی فتوے، ان کی تحریریں، ان کی تقریریں پذیرائی اختیار کرتی چلی گئی سماج کے اندر. یہ ہے میں نے جو بتایا کہ وہن ہو تو دشمن کا خوف دل میں، وہن نہ ہو تو ہمارا خوف دشمن کے دل میں. انگریز تھرا اٹھا، کام گیا، اسے ڈر ہو گیا کہ یہ فضل حق خیر آبادی، اسے آزاد رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا تختہ الٹ دے. یہ ہے وہن اور حزن، دونوں کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے برخلاف عزم، حوصلہ، جد و جہد، حق کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو آپ ہی کے وطن سے ایک مثال دوں گا. اور چونکہ ہم آج 14 اگست کو کھڑے ہیں، 15 اگست کو ملک آزاد ہوا، اور جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں 18 اگست کو انتقال ہو گیا، ان کی شہادت بھی. وہ علامہ فضل حق خیر آبادی یہی کے تھے، اودھ سلطنت کے. مجھے نہیں معلوم کتنا کلومیٹر یہاں سے دور ہے خیر آباد، سیتاپور، 40-50 کلومیٹر. ہاں، بہت بڑے عالم دین، شاعر، مصنف، انٹلیکچوئل، فلاسفر، گریٹ اوریٹر، گریٹ رائٹر، بہت شاندار، عظیم صلاحیتوں سے مالا مال انسان. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، دلی میں بھی تعلیم حاصل کی اور اس علاقے میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی میں انہوں نے تقریباً 16 سال نوکری کی اور بڑے منصب پر پہنچ گئے. دیکھیے منصب، عہدہ، دولت، یہ سب ٹھوکر پر نصب العین کے سامنے، مقصد کے سامنے. مقصد کی قربانی نہیں دی جاتی، آئیڈینٹی کی قربانی نہیں دی جاتی، نوکری کی قربانی دی جا سکتی ہے، دولت کی قربانی دی جا سکتی ہے. وہ کام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کیا. مجھے پہلی مرتبہ ان سے تعارف، ان کے نام کا تعارف ہوا جب میں انڈمان نکوبار آئی لینڈ کیا، آج سے 15-20 سال پہلے. تب مجھے وہاں لوگوں نے بتایا، پھر میں نے مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ 16 سال کی نوکری کرنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو انہوں نے ٹھوکر مار دی اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، جہاد کا نعرہ لگایا، جنگ آزادی کی شروعات انہوں نے کی حکمانوں میں، اور اس کے نتیجے میں جب ان کی فتوے، ان کی تحریریں، ان کی تقریریں پذیرائی اختیار کرتی چلی گئی سماج کے اندر. یہ ہے میں نے جو بتایا کہ وہن ہو تو دشمن کا خوف دل میں، وہن نہ ہو تو ہمارا خوف دشمن کے دل میں. انگریز تھرا اٹھا، کام گیا، اسے ڈر ہو گیا کہ یہ فضل حق خیر آبادی، اسے آزاد رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا تختہ الٹ دے، ہمارا کیا کرایا غارت ہو جائے. 100 سال ان کو ہو گئے ہندوستان میں آئے ہوئے، 50 سال ہو گئے ان کو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر کے ان کی سلطنت کو پلٹ کر. اتنی محنت سے 100 سال میں انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا. ایک بندہ مومن، اس کی آواز، حق کی آواز، حق کی صدا، حق کا سور اس نے پھونکا تن مردہ کے اندر، امت کے اندر، اور امت کے اندر جو انہوں نے جاگرتی پیدا کی تو آخر کار انہیں سزا دی گئی. حبس دوام
बजरिया बऊबूर दरिया शूर, ये लिखा हुआ है, हबुस दवाम बऊबूर दरिया शूर, यानी इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट थ्रू एग्जाइल टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये उनको सजा दी गई थी। और अंडमान निकोबार आइलैंड में सेलुलर जेल बहुत जमाने के बाद बने, उससे पहले नहीं था, वैसे ही खुले छोड़ देते थे जाकर। जंगल है, कोई इंसानी आबादी नहीं, 6 बड़े बड़े कबाइल हैं, वो कबीले वहां जंगल में रहते हैं, उनके जिस्म पर कपड़ा तक नहीं होता, बिल्कुल जंगली हैं। उन लोगों को मैंने देखा भी है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने लिखा है कि हमें ऐसी जगह ले जाकर छोड़ दिया गया जंगलों में और पहाड़ों में कि सुबह की बाद नसीम भी गर्म और तेज हवा से मामूर है, वहां का आसमान भी हम पर आग बरसता है, वहां के बादल हम पर गमों की बारिश करते हैं, रात में सोना क़यामत से कम नहीं, कब कौन सा जहरीला सांप डस ले, कौन से कीड़े मकोड़े हम पर चढ़ जाएं, ये सूरत हाल हमारी थी। और छोटे छोटे बाद में घर जैसे बनाकर जेल के अंदर रखा जाता था रात में। तो कहते थे कि जो रोटी मिलती थी, जो दाल मिलती थी, उसमें लाजिमन कंकर और कीड़े मिलाए जाते थे। और ये हाथ जिससे मैं कलम से लिखा करता था, कुल्हाड़ियां दे दी गई लकड़ियां काटने के लिए जंगलों में जाकर। जो आला नफीस किस्म के जूते में पहनता था, वहां नंगे पैर जंगलों में फिरने पर हमें मजबूर कर दिया गया। लेकिन उन सबसे वो डरे नहीं, घबराए नहीं। वला तहीनु वला तहज़नु वअंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। उनकी कोशिशों के नतीजे में 100 साल के अंदर फिर मुसलमान और हिंदुस्तान आजाद हुआ, अंग्रेजों की गुलामी से छूट गए, है ना। 1858 में उन्हें वहां भेजा गया और 1947 में 90 साल के अंदर हिंदुस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो जंग की शुरुआत उन्होंने की, 90 साल के अंदर नक्शा बदल गया, हिंदुस्तान आजाद हो गया। हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों ने जो बहादुर बाब कायम किए हैं, जो जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया है, वो सब आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। वला तहीनु का अपोजिट देखना हो तो फजल हक खैराबादी में देखिए। डरो नहीं, गम न करो, दिल शिकस्ता ना हो जाओ, गम न करो। वअंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। और हाल ये है कि जब वहां गए तो वहां भी वो इल्मी काम करते थे, किताबें लिखते थे। और वहां आखिर में इनके जमाने के आखिर में वहां का एडमिनिस्ट्रेटर हाउटन था। हाउटन को जो है इंडियन आर्ट, इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजन से दिलचस्पी थी, तो वो अल्लामा फजल हक खैराबादी से सबक लेता था। ये होती है मोमिन की शान कि जेल में वो कैदी है लेकिन वो उस्ताद है और हुक्मरान उसका शागिर्द है और वो पढ़ रहा है। हाउटन उनसे तालीम लेता था, सबक लेता था, वहीं उनकी शहादत हो गई अल्लामा फजल हक खैराबादी की। तो ये कुरान जो मिसालें हमें हमारे सामने पेश करता है, दौर जदीद में भी इस तरह की मिसालें हमें मिलती हैं। डरने की जरूरत नहीं, गम खाने की जरूरत नहीं है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें भी तरह तरह से सताया गया, जेल की सलाखों के पीछे उन्हें डाला गया, कादियानियत के खिलाफ मुहिम चलाने की सजा में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। असर का वक्त था, जेल में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे और जमात के जिम्मेदारान थे जो नमाज पढ़ रहे थे। जेलर आया टक बुक करते हुए और आकर उसने पूछा कौन है इसमें मौलाना मौदूदी। हालांकि उसे मालूम है मौदूदी कौन है, लेकिन अपना एक रोब था। ये रोब जो है खुद असल में उनके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का इजहार है। मौलाना मौदूदी का रोब इनके दिलों पर बैठा हुआ था। तो मौलाना कहा मैं हूं, कहा कि आपका कंफर्मेशन हो गया है, आपको फांसी की सजा सुना दी गई है, अब आप इस बैरक से निकलकर दूसरे बैरक में आपको जाना है। कहा ठीक है चलते हैं। उसने कहा कि ये कपड़े निकालने पड़ते और जो सजा याफ्ता कैदी होता है उसके कपड़े अलग होते, वो कपड़े उनको पहना दिए गए। जब मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के कपड़े आए, लिखा है मौलाना अमीन हसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह ने कि जेल में एक जज्बाती माहौल पैदा हो गया।
امین صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے کپڑے آئے تو میں آنکھوں سے چومتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا. مجھ سے کپڑا لیا میاں محمد طفیل صاحب، وہ آنکھوں سے لگاتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. ایک کے بعد دیگر جماعت کے کارکن لیتے تھے. مولانا امین حسن اصلاحی نے لکھا کہ میں مولانا مودودی کو بڑا آدمی سمجھتا تھا، لیکن میں اتنا بڑا آدمی نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ان کتنا اونچا مقام ہے. بہرحال ان کو وہاں سے لے جایا گیا. مغرب کا وقت ہو گیا. وہاں جو جیلر تھا اس سے مولانا مودودی نے پوچھا بھائی شلوار باندھنے کے لیے ناڑا چاہیے. کہا کہ نہیں ناڑا نہیں دیتے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ لوگ گھبرا کر پھانسی لگا لیتے اس لیے نہیں دیتے. کہا اللہ کے بندے، جسے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا کرنا چاہے وہ مردار موت تھوڑی مرے گا. اس کے بعد مغرب کی نماز، عشاء کی نماز ہوئی. 2 سوکھی روٹی جو آئی وہ کھا لیا آپ نے. کہا کہ لوٹے میں پانی رکھ دو نماز کے لیے، اور لوٹے میں وہ پانی رکھ دیا. تو ہاتھ کا سرہانہ رکھ کر مولانا مودودی سوئے اور خراٹے لے کر سوتے رہے. صرف تہجد کے وقت اٹھے. وہ بندہ جو جیلر تھا بعد میں اس نے بتایا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی سزا یافتہ قیدی کو جسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو وہ اتنے آرام کے ساتھ خراٹے لے کر سوتا ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا. رات بھر لوگ روتے رہتے، اینزائٹی کا شکار رہتے، واویلا مچاتے، لیکن مولانا مودودی کو سکون کی نیند آ گئی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. خوف کسے تھا؟ مودودی صاحب کو تھا یا جو حکمران تھے ان کو تھا؟ تو یہ ہوتی ہے مومن کی ایمانی کیفیت. اب میں اپنے گفتگو کے آخری حصے میں آتا ہوں کہ واٹ از دی سلیوشن، حل کیا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. میں نے اسے آپ کو قرآن کے حوالے سے بھی، حدیث کی روشنی میں بھی، سائیکالوجی کے حوالے سے بھی، تاریخ کے حوالے سے بھی میں نے جو کچھ مجھے معلوم تھا اس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے وہ گفتگو کی ہے. اب ہم آتے ہیں سلیوشن پر. اس امت کا جو پرابلم ہے اس وقت وہ وہن اور میں نے کہا حزن، اور اس کو اگر انگریزی میں کہنا چاہیں تو سوشل اینگزائٹی کہتے ہیں. جو اس وقت ہماری قوم امت مبتلا ہے اس کا ایک حصہ، پورا حصہ نہیں، ایک میڈل طبقہ ہے جو اس وقت سوشل اینگزائٹی کا شکار ہے، سوشل ڈپریشن کا شکار ہے، سوشل سیڈنس کا شکار ہے. تو اس منفی صورتحال سے نکلنے کی راہ کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، اس کی تجویز کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے قرآنی سلوشن پیش کرتا ہوں. دنیا میں اس سے بہتر سلوشن نہ کبھی ایجاد ہوا نہ کبھی ایجاد ہو سکتا ہے. میرا موضوع نفسیات ہے. میں اینگزائٹی ڈپریشن کے پیشنٹس کی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں. میں سائیکالوجی میں بھی میتھڈز ہیں، NLP میں بھی میتھڈز ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس دوائیں بھی ہیں، بہت سی تجویزیں ہیں ڈپریشن سے، اینگزائٹی سے اور رنج و ملال سے نکلنے کے لیے. لیکن یہ سلوشن جو میں پیش کر رہا ہوں اس سے بہتر سلوشن دنیا میں پایا نہیں جاتا. جب آدمی یہ اینگزائٹی کا شکار ہوتا ہے یا سوشل اینگزائٹی میں کوئی خوف مبتلا ہوتی ہے تو اسے روشنی نظر نہیں آتی. اور انفرادی طور پر جب آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو وہ روشنی دیکھنا نہیں چاہتا، اندھیرے کمرے میں بند رہتا ہے، لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا. ڈارکنس اسے پسند ہے، اندھیرا اسے پسند ہوتا ہے. یہ بیماری کا حصہ ہے. اور جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں انہیں سورج کی روشنی سے گھبراہٹ ہوتی ہے، باہر نہیں جاتے، وہ پورے کھڑکیوں میں پردہ لگا دیتے ہیں. ٹوائلٹ تک کے لیے جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں، ڈیپ ڈپریشن میں، وہ ٹوائلٹ کے لیے بھی باہر نہیں جانا چاہتے. اندھیرا انہیں پسند ہے، روشنی انہیں پسند نہیں ہے. قرآن نے کہا وَالضُّحَىٰ، روشنی سے شروعات کی کہ سلوشن یہ ہے کہ روشنی ہو تمہارے لیے زندگی میں. وَالضُّحَىٰ سے اللہ تعالیٰ نے، یہ ضحیٰ کا میتھڈ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ کیفیت گزر رہی تھی، بہت نازک مقام ہے، بہت ادب احترام اور حدود و قیود کے اندر ہمیں بات کرنا پڑتا ہے جب رسول اللہ کی بات آتی ہے. آپ پر جو کچھ کیفیت گزر رہی تھی ہم اسے آج کے ماڈرن ٹرمینالوجی استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہم آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں جو تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب اور بے چین تھے. یہ سب سے سیفسٹ الفاظ ہو سکتے ہیں. آپ کو بے قراری تھی، وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکمتاً روک دیا تھا. خود بی بی خدیجہ بھی پوچھتی تھی کہ کیا ہوا وہ فرشتہ جو آپ کے پاس آتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان بھی مذاق اڑاتے تھے کہ محمد کے پاس نعوذ باللہ جو شیطان آتا تھا وہ شیطان بھی بھاگ گیا. اس سے دل کو تکلیف ہوتی تھی، رنج و ملال ہوتا تھا.
घुटन होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार थे, बुझे से थे, दर्द के अंदर मुब्तला थे, नफ्सियाती यानी साइकोलॉजिकल पेन, आप उसमें मुब्तला थे, बहुत परेशान थे। खुदा ताला ने रोशनी से शुरुआत की, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। तफसीर में है कि इसका मतलब क्या है वो आप देखें। 5 पॉइंट सोल्यूशन अल्लाह ताला ने दिया। आज भी इस उम्मत के लिए यही 5 पॉइंट सोल्यूशन है, 5 नुकाती हल है इससे निकलने के लिए। व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन के लिए 5 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1 है कि वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। नंबर 1 मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, अटैचमेंट विद गॉड। ये पहला सोल्यूशन है। तुम्हारा खुदा, ना उसने तुम्हें छोड़ा ना वो तुमसे नाराज है। आज भी उम्मत मुस्लिमा को यही है, तुम्हारा खुदा ना तुम्हें छोड़ा उसने, ना तुमसे वो नाराज है। उसने हाथ खींच नहीं लिया, तुमने हाथ खींच लिया है। वो तुमसे नाराज नहीं है, तुम उससे नाराज हो। वो तुमसे राजी है, तुम उससे राजी नहीं हो। आज भी वापस अटैचमेंट विद गॉड अगर हो जाए, खुदा से हमारा ताल्लुक इस्तवार हो जाए, तो ये रसूलुल्लाह के लिए भी है, ये यकीन दहानी हमें भी है कि हमारा रब हमसे नाराज नहीं है, हमारा रब ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा है। आज भी उसकी मेहरबानियां हम पर हैं। आज भी हमसे उसे तवक्को है कि अगर इस दुनिया में कोई खैर का काम हो सकता है तो वह आपसे हो सकता है, इसलिए कि आप दीन मतीन के अमीन हैं, आप रसूलुल्लाह की उम्मती हैं। आप ही से तवक्को है। अगर आपसे तवक्को नहीं है तो किसी और से तवक्को नहीं की जा सकती। आप ही से उम्मीद है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ये पहला नुक्ता है, अटैचमेंट विद गॉड। ये जो सोशल एंग्जाइटी जिसका हम शिकार हैं, तो उसका सोल्यूशन नंबर 1 यही है, आज की दुनिया में हमें मालूम होना चाहिए। नंबर 2 ये है, ये मेरा मौजू है, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। उसमें कहा जाता है कि शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव, आप जैसे सोच रहे हैं उस सोच का जाविया बदल दीजिए तो हालात बदल जाते हैं। हालात जैसे कुछ है उसे देखने का जाविया आप चेंज कीजिए तो हालात बदल जाते हैं। जहन के अंदर एक डिफरेंट कैफियत पैदा हो जाती है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, सुनो आने वाले दिन तुम्हारे लिए बेहतर है आज के दिन से। पर्सपेक्टिव चेंज करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आने वाले हालात हमारे लिए बेहतर हैं। अंडर करंट्स को आप रीड कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शागिर्द ना बने। सोशल मीडिया में जो आता है वो रियल इंडिया नहीं है। मैदान में चल फिर कर देखिए अंडर करंट्स क्या पाए जाते हैं, क्या जज्बात हैं। कुरान ने कहा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आज जो कुछ है उससे आने वाले दिन आपके बेहतर होंगे, बाद के दिन बेहतर होंगे, बेहतर बना सकते हैं। कितने फोर्सेस हैं इस मुल्क में जो चाहते हैं कि यहां अमन हो, यहां शांति हो, यहां मसावात हो, यहां दस्तूरी हुकूक सबको मिले, यहां कानून का राज हो, यहां कोई कानून को अपने हाथ में ना ले। गांवकुशी के नाम पर भी लोग कानून को हाथ में लेते हैं, तौहीन रिसालत के नाम पर भी लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। कानून को हाथ में लेने का इस्लाम उसकी तालीम नहीं देता। इस्लाम तो चाहता है कि कोई भी जुर्म करे तो मुजरिम कैफर किरदार को पहुंचे, कानूनी चारा जोई हो उसके लिए, अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए। हुक्मरानों का काम है कि सजाओं को नाफिज करें, अगर वो नहीं करते तो तलवार की नोक पर किसी को सीधा नहीं किया जा सकता, गर्दन किसी की नहीं मारी जा सकती। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, चेंज द पर्सपेक्टिव। आप पर्सपेक्टिव चेंज करें हालात को देखने का। जाइए साउथ में जाकर देखिए, आपको मालूम होगा क्या हालात हैं। हर जगह मुख्तलिफ जगह अच्छे लोग पाए जाते हैं, कानून चाहने वाले हैं, अमन चाहते हैं, आदल चाहते हैं, मसावात चाहते हैं, मुसलमानों की तरफदारी करते हैं, जालिमों के खिलाफ बोलते हैं।
مظلوموں کے حق میں لکھتے ہیں, جیل کی سزا بھی بھگتتے ہیں آپ کے لیے, لیکن کرنے والے دنیا میں بہت کچھ موجود ہیں. چینج دا پرسپیکٹو. آپ پرسپیکٹو چینج کیجئے تو حالات دوسرے نظر آتے ہیں, پر امید نظر آتے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قرآن کہتا ہے یہ کوگنیٹو تھراپی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. ہمارے لیے بھی کہ اگر ہم کام شروع کریں تو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا, رزلٹ کیا ہے, حالات بدل جائیں گے. ہمیں بھی آزادی کے 75 سال ملے, دوسروں کو بھی آزادی کے 75 سال ملے. 75 سال میں ہم نے کام کیا وہ لکھ کر دیکھ لیجئے, 75 سال میں دوسروں نے کیا کام کیا وہ لکھ کر دیکھ لیجئے. ہم نے کچھ نہیں کیا, نیگیٹو کام کیا, تو اس کے نتیجے میں آج اس مقام پہ پہنچے. آج پھر سے ہم منصوبہ بندی شروع کریں, آج پھر سے ہم زندگی کا مقصد طے کریں, آج پھر سے ہم زندگی کو آرگنائز کریں, آج پھر سے ہم جو حق کے قوتوں کو جمع کریں, آج پھر سے ہمارے نوجوان صبح میں اٹھنے کے عادی بنے, فجر کی نماز پڑھنے کے عادی بنے, وہ ایکسرسائز کرنے کے عادی بنے, وہ مطالعہ کرنے کے عادی بنے, وہ جائیں سماج کے اندر کام کریں, اچھے کام کریں, بھلائی کے کام کریں, تو تقدیر بدل سکتی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یہ تیسرا نقطہ ہے کوگنیٹو تھراپی. اس میں ضروری ہے کہ اللہ کے بلیسنگز کو یاد کریں. کوگنیٹو تھراپی میں اللہ کے ہم پر, یعنی کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے, مایوس آتا ہے, تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے, تمہاری تعلیم کیا ہے, تمہارے ماں باپ کون تھے. پھر اس سے کہتے ہیں کہ 10 وہ چیزیں لکھو جو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے بلیسنگز ہیں. وہ لکھتا ہے اللہ نے مجھے 2 آنکھیں دی, اندھا بھی پیدا کر سکتا تھا, اللہ تعالیٰ مجھے 2 ٹانگ دیے, چاہے تو وہ لنگڑا بھی مجھے پیدا کر سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم عطا کی, چاہے تو میں فٹ پاتھ پر بھی رہ سکتا تھا, اللہ نے فلاں کیا. اس سے پرسپیکٹو چینج ہوتا ہے جب ہم احسانات کو یاد کرتے ہیں. قرآن نے بتایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. گنایا اللہ تعالیٰ نے. سوچو جب تم یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے دھکے کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا, سہارا عطا کیا. جب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیسی راہیں کھول دی جس کے نتیجے میں آپ غنی ہو گئے. آپ راستے کے متلاشی تھے, حق کیا ہے جاننا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی. تو یہ کوگنیٹو تھراپی ہے کہ مسلمان اس ملک میں بلیسنگز کو یاد کریں. آپ کی مسجدیں محفوظ ہیں, آپ مدرسے چلاتے ہیں, آپ ادارے چلاتے ہیں. پرابلم ہمارا ہے کہ مدرسے کیسے چلاتے ہیں اس کے ہم جو ہے ذمہ دار ہیں. جو خراب مینجمنٹ ہم کرتے ہیں, مسجدوں کو جیسے کچھ رکھا ہے اس کی ذمہ دار ہم ہیں. آپ کے یتیم خانے چلتے ہیں, بے شمار پیسے آتا ہے. کسی نے بتایا کہ 80,000 کروڑ روپے مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں پورے ہندوستان میں. کاؤنٹ دی بلیسنگز. آپ ریلی نکال سکتے ہیں, آپ آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں, آپ ٹی وی چینلز بنا سکتے تھے, بنائے نہیں. کس کی کمزوری ہے, کس کا قصور ہے؟ آج 400 ٹی وی چینل آپ کے خلاف بولتے ہیں, آپ 4 ٹی وی چینل بھی بنا نہیں سکے. لیکن آپ کے لیے بے شمار راستے موجود ہیں. اخبار نکال سکتے ہیں, جماعتیں بنا سکتے ہیں, گشت کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, دعوتی کام کر سکتے ہیں, بھرے مجمع میں اسلام کا تعارف کرا سکتے ہیں. دعوتی کام ہوتا ہے, غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت بھی دی جاتی ہے, قرآن کے ترجمے کر سکتے ہیں, کتابوں کے ترجمے کر سکتے ہیں. تو کوگنیٹو تھراپی یعنی یہ ہے کہ ذہن کو چینج کیجئے, اللہ کے بلیسنگز کو یاد کیجئے. نمبر 3. نمبر 4 یہ ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وہ ہے بیہیویئرل ایکشن کو چینج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آپ بیہیویئر کو چینج کیجیے. مسئلہ تھا وحی کا, کہا گیا کہ یتیم کو دھکے نہ ہو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جو مانگنے آتا ہے اسے جھڑکو نہیں. بیہیویئر کو چینج کرو. بیہیویئر میں جو ہے نرمی آتی ہے. جب آپ غریبوں کے لیے کام کرتے ہیں, یتیموں کے لیے کام کرتے ہیں, بیواؤں کے لیے کام کرتے ہیں, چینج آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتایا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہو, مانگنے والوں کے ساتھ حسن سلوک ہو, دین کے لیے کوشچن کرنے آتے ہوں تو انہیں صحیح جواب دیا جائے. یہ سب بیہیویئرل چینجز. اور آخر میں بتایا گیا کلٹیویٹنگ گریٹیٹیوڈ. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میں اس کا آپ کو ایک لفظ بتاؤں گا, آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہوں گا. جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں, اینگزائٹی میں, ڈپریشن میں, فرد سوسائڈ کرتا ہے, قومیں بھی سوسائڈل کام کرتی ہیں کبھی کبھی. سوسائڈ کرنے والے کا پوسٹ مارٹم رپورٹ, کسی بھی سوسائڈ کرنے والے کے پوسٹ مارٹم کے بعد اس کے باڈی کے اندر سیروٹونین نہیں پایا جاتا.
ہمارے جذبات کے لحاظ سے باڈی میں کیمیکلز ہوتے ہیں. غمناک ہیں تو کورٹیزال ہے, غصے میں ہیں تو ہمارے اندر جو ہے دوسرے قسم کے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں, ہے نا. تو خوش ہیں تو اس کے الگ سے کیمیکلز ہوتے ہیں, ڈوپامائن ہوتا ہے. شکر گزاری کرنے والوں کے باڈی کے اندر سیروٹونین ایک کیمیکل ہے جو ہوتا ہے, اور خودکشی کرنے والوں کے جسم میں کبھی سیروٹونین نہیں پایا گیا. صاحب حیرت ہوتی ہے صاحب کہ آج سائیکالوجی میں گریٹیٹیوڈ تھراپی, شکر گزاری ایک علاج ہے, اور پیسے لے کر یہ علاج ہم کرتے ہیں لوگوں کو, مفت میں نہیں. شکر گزاری آج ایک علاج ہے, گریٹیٹیوڈ تھراپی کہتے ہیں اس کو. جو آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اسے شکر گزار بنایا جاتا ہے. صبح اٹھنے کے بعد 10 چیزوں کو یاد کرو, شکر ادا کرو. کھانا کھاتے ہو شکر ادا کرو, یہ کھانا مجھ تک جو آیا ہے اس کے پیچھے 1000 لوگوں نے کام کیا ہے. 10 لوگوں نے کھیت کو جوتا ہوگا, 5 لوگوں نے بیج کو بویا ہوگا, 4 لوگوں نے پانی دیا ہے, 5 لوگوں نے اسے کاٹا ہے, 10 لوگوں نے اسے فیکٹری کو لے جا کر اس کا بھوس نکالا ہے, 2 لوگوں نے ٹریکٹر میں پہنچایا ہے, 15 لوگوں نے اسے گوڈاؤن میں اتارا ہے. آپ ایسا کاؤنٹ کرتے جائیں تو یہ ایک دانہ جو آپ کھا رہے ہو اس کے پیچھے 1000 لوگوں نے کام کیا, اور وہ 1000 لوگ تمہیں نہیں معلوم ہے, ان کا شکریہ ادا کرو. یہ سکھایا جاتا ہے. تو کھاتے وقت ایک دانے میں 1000 شکریہ, تو 100 دانے میں 100 انٹو 1000 شکریہ, 1,00,000 مرتبہ. یہ گریٹیٹیوڈ تھراپی سکھایا جاتا ہے کہ صاحب شکر گزاری اختیار کرو, تمہارے باڈی کے اندر سیروٹونین آئے گا. یہ کیمیکل آتا ہے. اللہ کے رسول کو کہا فاما بنعمت ربک فحدث, جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کا اظہار کرو, اس کا شکریہ ادا کرو. تو آج ہماری قوم کے لیے, ملت کے لیے بھی یہ کہ اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں, اجتماعی طور پر آزادی دی ہے, ہمارا وجود باقی ہے, ہماری جماعتیں باقی ہیں, ہماری چلت پھرت باقی ہے, ہمیں آزادی ہے یہاں لکھنے کی, بولنے کی, ڈیمونسٹریٹ کرنے کی. دوسرے ممالک میں یہ آزادی نہیں ہے. مسلمان ممالک میں بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے, لکھ نہیں سکتے, آپ بول نہیں سکتے حکومت کے نظام کے خلاف. یہاں ظلم ہو تو بول سکتے ہیں آپ. تو کہاں نعمتوں کو یاد کرو. یہ وہن سے باہر نکلنے کا, حزن سے باہر نکلنے کا یہ 5 طریقہ ہے. اٹیچمنٹ ود گاڈ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ شفٹنگ دی پرسپیکٹو, دیکھنے کا نقطہ نظر بدلیں. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ اللہ کے بلیسنگز کو یاد کریں, کوگنیٹو چینج کریں. نمبر 4 یہ ہے کہ بیہیویئر چینج کریں, کچھ کریں سماج میں, جو آپ کو آتا ہو وہ کریں. درس قرآن دینا آتا تو درس قرآن دیں, جھونپڑ پٹی میں جا کر کسی کو پڑھا سکتے ہیں تو وہ کام کریں. ہماری عورتیں جھونپڑ پٹی میں کام کرتی ہیں, جا کر پاکی صفائی سکھاتی ہیں, سلائی کڑھائی سکھاتی ہیں, تعلیم دیتی ہیں, مائکرو فائنانس دیتی ہیں یہ عورتیں جا کر. جھونپڑ پٹی میں جانتا ہوں کہ جھونپڑ پٹی میں جا کر کتنا یہ کام کرتی ہیں, شادی بیاہ کے موقع پر کتنا کام کرتی ہیں. پری میرج کاؤنسلنگ ہماری سسٹرز کرتی ہیں تاکہ لڑکیوں کی زندگی بچے, شادی کے بعد وہ شوہر اور سسرال کی سائیکالوجی کو سمجھیں. یہ سب کام کرتی ہیں. ڈو یور جاب. کچھ تو کیجیے, یہاں سے اٹھ کر جاتے وقت طے کیجیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. آپ کو کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا تو مسجد کو جھاڑو دے سکتے ہیں آپ. کچھ نہیں آتا تو اجتماع میں آنے والوں کو پانی پلا سکتے ہیں, چائے پلا سکتے ہیں. کچھ آتا ہے تو لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, فنڈ جمع کر سکتے ہیں, PR کا کام کر سکتے ہیں. آپ کو جو کچھ آتا ہو وہ کریں. اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. خدا سے تعلق پیدا کریں, دیکھنے کا نقطہ نظر بدلیں, اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں, عملاً کچھ کریں. اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے بدلنے کا. رسول کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. دعاؤں سے رسول نے بھی انقلاب برپا نہیں کیا. کہاں کام کرو, محنت کرو, میدان میں اتر کر کام کیا, دندان مبارک شہید کیا آپ نے, زخم کھائے, پتھر کھائے, تب تو زندگی میں تبدیلی آئی. تو ڈو یور ایکٹیویٹیز, فیل دی ریسپانسبلٹی. تو آپ اپنا کام کریں اور آخر میں شکر گزار بنیں, رونا دھونا چھوڑیں. یہ مایوسی جہاں بیٹھے وہاں رونا, غم کی باتیں, مایوسی کی باتیں, فیلیور کی باتیں, سیاست کی باتیں, کیا یہی ایک موضوع ہے رہ گیا بات کرنے کے لیے؟ کیا اور موضوعات نہیں رہ گئے؟
کیا آپ اچھے موضوعات پر بات نہیں کر سکتے کہ فلاں پرچے میں فلاں آرٹیکل آئے ایسا تھا؟ قرآن کی آیت کا یہ نقطہ دیکھیں کتنا اچھا ہے، ہمارے بچے نے فلاں کام کیا، فلاں رپورٹ پیش کی، فلاں ڈگری اس نے حاصل کی، دیکھیں مسلمانوں نے فلاں اسٹیٹ میں اتنا اچھا کام کیا، اتنا اچھا ہاسپٹل چلاتے۔ ہمارے پاس کیا اچھے موضوعات نہیں بات کرنے کے لیے، رونا دھونا ہی ایک باقی رہ گیا ہے۔ یہ ذہن کا افلاس ہے، یہ ذہن کی غربت ہے، یہ خیالات کا خلاش ہونے کی علامت ہے۔ موضوعات بدلیں۔ اس لیے قرآن نے کہا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمتوں کو یاد کرو، جو اچھے پہلو اسے یاد کرو، اسے سیلیبریٹ کرو، تب زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اس کے علاوہ میرے نزدیک کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ قرآن نے جب بتا دیا یہی 5 طریقے چینج لانے کے لیے، وہن سے نکلنے کے لیے، حزن سے نکلنے کے لیے، تو کوئی اور طریقہ اس سے بہتر طریقہ نہ سائیکالوجسٹ ایجاد کر سکتا ہے، نہ کوئی فلاسفر ایجاد کر سکتا، کوئی نہیں ایجاد کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ دے دیا ہے، اس کے بغیر ہم نہ وہن سے نکل سکتے ہیں نہ حزن سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہن کی بیماری سے محفوظ رکھے، حزن کی بیماری سے محفوظ رکھے، لمیٹنگ بلیفز کو توڑنے کی توفیق عطا فرمائے، نیگیٹو ایموشن سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں اپنے ویلیوز کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ڈرائیونگ کوشچن کو یاد رکھنے اور آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دین کے لیے کچھ کرنے کی توفیق دے، اس کا جذبہ دے، اس کی صلاحیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔